دیکھیے حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا، زندگی دی، فہم دیا، ادراک دیا، گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے صرف ایک لا ابالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آ گیا بول دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو انسان ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو ماہ سیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا، تو جو گزرے روزے ان کی برکات بھی ہمارے ساتھ ہے، آنے والے روزوں کی بھرپور برکات کے ساتھ لگیں اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا، تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا، اپنی زبان پہ قابو کر لیں، نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو شیطان تو پھر پیچ و تاب کھا رہا ہے اور وہ ہمارے اوپر پھر اور زور و شور کے ساتھ حملہ ہوگا اور ہماری متاع عمل کو لوٹ لے گا۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ سارے مہینے کی محنت کی، عید کے دن، عید سے 4-5 دن بعد ہم نے لٹا دی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے قرآن میں جس کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا اور وہ سارا دن سود کاٹتی رہتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی۔ تو کہا کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے کاٹا ہوا سود اپنے ہاتھوں سے توڑ دو۔ پورا مہینہ بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، تکلیفیں گوارا کی، اور شام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ سود کاٹنے والی خاتون سود توڑ دیتی ہے۔ تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت ہر سال عید یا عید کے چند دن بعد برباد کر لیں، پھر اگلے سال مہینے کی محنت کریں، پھر عید کو برباد کر دیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم نے جو نعمت سمیٹی ہے، جو چیز حاصل کیا، اس کو جذب کر لیں روح کے اندر، اس کو اپنے من کے اندر اتار لیں۔ اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی گئی ہے، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے، وہ من میں جذب ہو جائے، وہ روح میں اتر جائے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگایا ہے، تو پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہمارے اٹھنے والے قدم زندگی سے گریز اور قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کوئی 60 سال، کوئی 50 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال زندگی گزار چکا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے ذہنوں پہ زور دیں تو کتنے لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے کلاس فیلوز میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے محلہ داروں میں، ہمارے جاننے والے جن کو ہم پہچانتے تھے، آج وہ مٹی کا رزق ہے۔ تو ایک دن ہمارے اوپر بھی یہ آنے والا ہے کہ ہم مٹی کا رزق بن چکے ہوں گے۔ سرخرو ہو کے جائیں گے تو قبر میں بھی چراغاں ہوگا، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، تو پھر اندر بھی روشنی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی خواہش نفس کا اسیر بن کے زندگی گزار دی تو پھر کیا انسان ہونے کا فائدہ اور حضور کا غلام ہونے کا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو صاحبو آؤ مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں، ماہ سیام کی برکتیں ہم حاصل کر لیں۔ روزہ اپنے دامن میں جو رحمتیں لیے جلوہ گر ہوا ہے، جو نور اور روشنیاں لیے جلوہ گر ہوا ہے، وہ ہم اپنے اندر اتار لیں۔ میرے حضور کا ایک فرمان سن لیجئے، ارشاد کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کے محاسبے کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے، لیکن شرط رکھی، من صام ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب نفس کے ساتھ جس نے روزے رکھے تو اس کے ماضی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے، تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے. جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب منزل کیا. تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے, اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے. وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے. وہ ایک مسرت, ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نپ گیا, سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا. فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ, اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے. بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے. جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا. تو بعض کو 10 گنا, بعض کو 70 گنا, بعض کو 100 گنا, بعض کو 700 گنا. تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے. لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں خود عطا کروں. جب وہ خود عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا. سخی اتنا بڑا ہو تو پھر کیا عطا کرے گا. بلکہ بعض نے اس کو عجزی ہی کی بجائے عجزہ پڑھا ہے بصیغہ مجہول کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. باقی اعمال کی جزا جنت ہے, جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے, لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں. اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی, جنت والا جو مل گیا پھر جنت بھی مل گئی, جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں. تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے, اس کی رضا کا ذریعہ ہے. تو خوش نصیب لوگ روزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ اہل ایمان کو, اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. اللہ اکبر. تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں, اللہ کی رحمتوں کے اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں. تو میں اور آپ اس ماہ انور کو, اس ماہ نور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں, ہماری غلاظتیں گناہوں کی مٹ جائیں, ہمارا سینہ صاف ہو جائے, ہم اہل ایمان کے لیے کشادہ دل ہو جائیں. ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے, تکبر سے, بخل سے, ریا سے اور دیگر امور بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے. روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں اور روزے کی برکات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں. تو ہم روزے کے بعد بھی, ماہ صیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر, ایک تازگی لے کر, ایک نور اور روشنی لے کر کے جو ہے وہ معاشرے کے, اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں. تو اللہ اس ماہ صیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. ہر سال مہینہ آتا ہے, گزر جاتا ہے.